معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسلامی کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 28 قریش، سب ہیڈنگ بنو مطلب بن عبد مناف۔ بنو مطلب بن عبد مناف سے قیس بن محزمہ بن المطلب صحابی اور ان کے لڑکے عبداللہ بن قیس مولا یسار جد محمد ابن اسحاق بن یسار صاحب مغازی اور مجتع یعنی اوف بن اساسہ بن عباد بن المطلب ہیں۔ یہ ان لوگوں میں ہیں جو افق میں شریک تھے، اور نیز یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب سخت ترین آدمیوں میں سے تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے بد سے عارضہ سرا مرگی ہو گیا، اور صائب بن عبد یزید و غیرہم ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا۔ جنگ بدر میں گرفتار کیا گیا۔ اسی کی اولاد سے امام شافعی محمد ابن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب ہیں۔ سب ہیڈنگ بنو ہاشم۔ بنو ہاشم ابن عبد مناف سے عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہی بنو ہاشم کے سردار ہیں۔ مورخین نے ہاشم کی اولاد سے عبد المطلب کے سوا اور کسی کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے 10 لڑکے تھے۔ نمبر 1 عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ، یہ سب سے چھوٹے تھے۔ نمبر 2 حمزہ، نمبر 3 عباس، نمبر 4 ابو طالب، نمبر 5 زبیر، نمبر 6 مکتوم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام غداق تھا۔ نمبر 7 زرار، نمبر 8 حجل، نمبر 9 ابو لہب، نمبر 10 کشم۔ زبیر و کشم و حمزہ کے آقاب باقی نہ رہ گئے، جیسا کہ ابن حزم نے تحریر کیا ہے، اور ابو لہب کی اولاد میں سے عتبہ صحابی ہیں، باقی رہے۔ عباس و ابو طالب ان کی اولاد نہایت کثرت سے ہے، جن کا شمار امکان سے خارج ہے۔ بنو عباس کی عظمت و شرافت عبداللہ بن عباس کی اولاد میں، اور بنو ابی طالب کی عزت و جلالت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے بعد جعفر ابن ابی طالب کو شرف و عزت حاصل ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان کے مشاہیر کا ذکر، ان کے تذکرہ حکومت اور دولت میں مفصل بیان کریں گے۔ مکہ میں قریش کی حکومت۔ سب ہیڈنگ بنو جرہم۔ ہم نے اس سے پہلے عرب کے طبقہ اولا کے تذکرہ میں بیان کیا ہے کہ حجاز اور تمام ممالک عرب میں عمالقہ اولاد املیک بن لاؤس پھیلے ہوئے تھے، اور وہی اس سرزمین کے مالک تھے۔ جرہم بھی اسی طبقہ میں یکتن بن شالق بن عرفشند کی اولاد سے تھے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حضر موت یمن میں رہتے تھے۔ اتفاق زمانہ سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنو جرہم تہامہ کی طرف رزق کی تلاش سے آ نکلے۔ اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ ان کا اور جرہم کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ الغرض جرہم اسفل مکہ میں قطورہ بقیہ عمالقہ کے پاس اترے۔ سب ہیڈنگ بنو قطورہ۔ ان دنوں بنو قطورہ میں سمدی بن حوسر ابن لادی ابن قطور ابن ذکر بن املاک بن املیک حکمرانی کر رہا تھا۔ جس وقت جرہم کی خبر اس کی بقیہ قوم کو پہنچی، جو یمن میں بلائے قحط میں گرفتار تھی، انہیں یہ معلوم ہوا کہ جرہم کو حجاز میں تنگی معیشت سے نجات مل گئی ہے، تو وہ بھی اپنے قدیمی وطن یمن کو خیر بات کہہ کر ان میں آ ملے۔ ان دنوں ان میں مزاز بن عمرو بن سعید رقیب بن ہن بن بنت جرہم حکومت کر رہا تھا۔ سب ہیڈنگ سمیدہ بن حوسر۔ پس جس وقت بقایا بنو جرہم مکہ میں آئے تو انہوں نے اپنے قیام کے بعد کئی کان کو انتخاب کیا، چونکہ بنو قطورہ اسفل مکہ میں رہتے تھے، اور مزاز نے آ کر اعلیٰ مکہ میں قیام اختیار کیا،
اس وجہ سے جو شخص اسفل مکہ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتا تھا اسے سمیدہ بن حوصر اشر چنگی یا محصول لیتا تھا، اور جو شخص اعلیٰ مکہ کی طرف سے مکہ میں آتا تھا اس سے مزاز اشر وصول کرتا تھا۔ ابن اسحاق اور مسعودی کا یہی خیال ہے کہ بعضے کہتے ہیں کہ بنو قطورہ ابتون جرہم سے ہیں، عمالقہ سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے، واللہ علم۔ سب ہیڈنگ بنو جرہم اور بنو قطورہ میں مناقشت۔ کچھ عرصہ بعد بنو قطورہ اور ابنائے جرہم میں ملک داری کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو گیا۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اثناء لڑائی میں سمیدہ مارا گیا۔ سمیدہ کے مارے جانے سے عرب آربا کا زمانہ ختم ہو گیا اور مزاج کو پورے طور سے غلبہ و تصرف حاصل ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنو جرہم میں پرورش پائی، انہی کی زبان سیکھی، انہی میں سے پہلے ہیرا بنت سعد بن عوف بن حسن بن جرہم کے ساتھ عقد کیا۔ یہ وہی بی بی ہے جس کے طلاق دینے کا ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں مکہ آئے تھے۔ اس کے بعد ہیرا کی برادر زادی حامہ بنت محلحل بن سعد ابن عوف سے نکاح کیا۔ داکدی نے انہی دو عورتوں کو کتاب انتقال النور میں ذکر کیا ہے۔ پھر ان دونوں بیویوں کے بعد سیدہ بنت الحرس بن مزاز بن عمرو بن جرہم سے عقد کیا۔ سب ہیڈنگ بیت الحرام کی تعمیر۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام 30 برس کے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام شام سے حجاز آئے اور بحکم باری کعبہ کی بنا ڈالی۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت الحرام بنا لیا۔ اسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی عبادت گاہ مقرر کیا، اور جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا اسے لوگوں کی جمع گاہ معین کر کے شام کی طرف واپس آئے۔ شام میں ابراہیم علیہ السلام کا قتل ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ بعضے ان میں سے ایمان لائے اور بعضے اسی حالت کفر میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ 130 برس کی عمر میں آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور اپنی ماں ہاجرہ کے قریب مقام حجر میں مدفون ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق کیزار بن اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے متولی ہوئے، لیکن قرابت قرینہ ہونے کی وجہ سے حرس بن مزاز یا خود ہی مزاز بن عمرو بن سعد بن رکیب بن ہن بن بنتے بن جرہم نے بیت اللہ کی تولیت اپنے قبضے میں لے لی، اور بنو اسماعیل علیہ السلام نے عرض حرم ہونے کے سبب سے یا عزیز داری کی وجہ سے کچھ دم نہ مارا۔ سب ہیڈنگ بنو جرہم کا مکہ سے اخراج۔ کچھ عرصہ بعد بنو جرہم نے حرم کا پاس نہ کیا، بیت اللہ کی حتیٰ کہ حرمت کرنے لگے، آپس میں آئے دن لڑنے لگے۔ یہ زمانہ وہ تھا جبکہ بنو حارثہ بن سالبہ بن عمرو بن عامر مزاحیہ یمن سے جلا وطن ہو کر نکلے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچ کر بنو جرہم کے ساتھ رہنے کا قصد کیا۔ بنو جرہم نے بنو حارثہ کو قیام سے روکا۔ دونوں قبیلوں میں اسی امر پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں بنو جرہم مغلوب اور بنو حارثہ غالب ہوئے۔ انہوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا اور بیت اللہ کا متولی بنو خزاعہ جو انہی کے قبیلہ سے تھا کو مقرر کیا۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ بنو جرہم کو تنہا خزاعہ نے نہیں نکالا بلکہ بنو بکر بن عبد منات بن کنانہ اور بنو غشان ابن عبد عمرو بن لوئی بن ملکان بن افسا بن حارثہ اور خزاعہ نے جمع ہو کر بنو جرہم سے لڑائی چھیڑی۔ چونکہ جرہم کا آفتاب اقبال ان کی بد اعمال کی وجہ سے لبے بام پر آ گیا تھا، بنو کنانہ اور بنو حارثہ اور خزاعہ کو بنو جرہم پر فتح حاصل ہوئی۔ انہوں نے بنو جرہم کے سردار عمرو یا عامر بن الحرس بن مزاز اصغر کو بما بنو جرہم کے مکہ سے نکال دیا۔ سب ہیڈنگ سنگ اسود کی تلاش۔ چنانچہ عمرو بن الحرس حجر اسود اور تمام مال کعبہ چاہ زمزم میں ڈال کر اپنے قبائل کے ساتھ یمن چلا گیا۔ عمرو بن الحرس کو مکہ کی جدائی اور کعبہ کی تولیت چھوڑنے پر سخت صدمہ ہوا، لیکن اس سے کیا حاصل تھا؟ طبری کا یہ بیان ہے کہ جن اولاد اسماعیل نے جرہم کو مکہ سے نکالا ہے
وہ ایاد بن نزار ہے۔ اس کے بعد ایاز و مضر میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ مضر نے ایاد کو نکال باہر کیا اور ایاد جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے حجر اسود کو اکھاڑ کر بیت اللہ کے کسی مقام پر دفن کر دیا۔ یہ واقعہ بنو خزاعہ کی ایک عورت دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی قوم کو اس سے آگاہ کر دیا۔ جس وقت بنو مضر نے حجر اسود کی جستجو شروع کی، اس وقت بنو خزاعہ نے حجر اسود کا پتہ اس شرط پر بتایا کہ وہ ان کو بیت اللہ کا متولی بنائیں۔ سب ہیڈنگ: بنو خزاعہ کی تولید۔ چنانچہ اس بنا پر بنو خزاعہ کو بیت اللہ کی تولید ملی اور وہی اس کے متولی رہے، یہاں تک کہ بنو گیشان نے قصہ بن کلاب کے ہاتھ فروخت کیا۔ تولید کعبہ کے علاوہ کہ وہ بنو خزاعہ کے قبضہ میں تھی، باقی 3 امور کے مالک بنو مضر تھے۔ نمبر 1، یوم عرفہ لوگوں کو اجازت دینا، یہ کام بنو غوث بن مرہ کے سپرد تھا۔ نمبر 2، منی میں جو لوگ یوم النحر کی صبح کو جمع ہوئے تھے ان کو کھانا پلانا، یہ کام بنو زید بن عدی کے متعلق تھا۔ نمبر 3، تبدیلی ماہ حرام، اس کام کے منتظم بنو مالک بن کنانہ تھے۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ اسی حالت پر بنو خزاعہ اور بنو کنانہ نے ایک مدت تک بسر کی۔ اس اثنا میں بطون کنانہ کی کثرت ہوئی، مختلف اور متعدد قبیلے اس سے پیدا ہوئے۔ بنو مضر میں شرافت و عظمت بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ میں عزت و جلالت قریش میں اور قریش میں ستوت و ثروت بنو لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر کو حاصل تھی۔ سب ہیڈنگ: قصہ کی مراجعت مکہ۔ ان کا سردار قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی تھا۔ ایا ان جد عزت بھی حاصل تھی اور لوگ کثرت سے اس کے قرابت دار بھی تھے، لیکن جس وقت اس کا باپ کلاب اس فنا سے راہی ملک بقا ہوا تھا، اس وقت اس نے آغوش مادر سے فرش زمین پر قدم نہ رکھا تھا، رضاعت کی حالت میں تھا۔ اس کی ماں فاطمہ بنت سعد بن حاصل بن خشمہ اسدی نے عدت کے بعد ربیہ بن خرام بن عذرا سے عقد کر کے اپنے بڑے لڑکے زہرا کو، جو کہ بالغ تھا، مکہ چھوڑ کر اپنے شیر خوار بچے قصہ کے ہمراہ بلاد عذرا کی طرف چلی گئی۔ جب قصہ جوان ہوا اور اسے اپنے نسب و آباء و اجداد کی کیفیت سے آگاہی ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف مکہ چلا آیا۔ اس وقت بیت اللہ کی تولید حلیل ابن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو خزاعی کے قبضہ میں تھی۔ قصہ نے اس کی لڑکی ہبہ سے عقد کر لیا، جس کے بطن سے بنو عبدالدار، عبد مناف، عبد العزا، عبد قصہ 4 لڑکے پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ: بنو خزاعہ اور قصہ میں جنگ۔ کچھ عرصہ بعد جب قصہ کو ایک گونا ثروت حاصل ہو گئی اور ایک قابل اطمینان حالت میں اس نے اپنے کو دیکھ لیا اور اس اثنا میں حلیل مر گیا، تو اس نے اپنے کو بنو خزاعہ اور بنو بکر سے تولید کعبہ کا زیادہ مستحق سمجھ کر قریش کو جمع کر لیا اور اپنے اخیائی بھائی زرع بن ربیہ کو اپنی امداد کے لیے بلا لیا۔ جب یہ تمام جمع ہو گئے تو قصہ نے بنو خزاعہ سے کعبہ کی تولید چھین لی۔ بعضے کہتے ہیں کہ حلیل نے انتقال کے وقت تولید کعبہ کی وصیت قصہ کے حق میں کی تھی۔ سہیلی کہتا ہے کہ ابن اسحاق کے سوا اور مورخین کا یہ بیان ہے کہ حلیل نے اپنے عالم ضعیفی میں کعبہ کی چابی اپنی لڑکی ہبہ کو دے دی تھی۔ وہی کعبہ کو کھولتی اور بند کرتی تھی اور کبھی کبھی ہبہ کے ہاتھ سے قصہ کعبہ کی چابی لے لیتا تھا۔ جب حلیل کے مرنے کا زمانہ قریب آیا تو اس نے تولید کعبہ کی وصیت قصہ کے حق میں کی، لیکن حلیل کے بعد بنو خزاعہ نے اس نے وصیت سے انکار کیا۔ اس وجہ سے بنو خزاعہ اور قصہ میں لڑائی ہوئی۔ قصہ نے اپنے اخیائی بھائی زرع کو اپنی امداد کے لیے بلا بھیجا۔ بنو کنانہ کو جمع کر کے بنو خزاعہ سے لڑا۔ بنو خزاعہ کو ان کی شامت اعمال سے شکست ہوئی اور کعبہ کی تولید قصہ کے قبضہ میں آ گئی۔ سب ہیڈنگ: کلید کعبہ کے متعلق روایات۔ طبری کہتا ہے کہ جس وقت حلیل ضعیف ہوا اور وہ کلید کعبہ اپنی لڑکی ہبہ کو دینے لگا تو اس نے عورت ہونے کی وجہ سے کلید کعبہ لینے سے عذر کیا اور یہ کہا کہ کلید کعبہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دو جو تمہارا قائم مقام ہو۔ پس جلیل نے
کلید کعبہ ابو غیشان سلیمان بن عمرو بن لوئی بن ملکان بن قصہ کو دے دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو غیشان حلیل کا بیٹا ہے۔ بہرکیف اسی ابو غبشان نے ایک مشک شراب کے عوض کلید کعبہ قصہ کے ہاتھ فروخت کر ڈالی۔ القصہ جب موسم حج آیا اور قصہ نے تنہا کعبہ کی تولید پر تصرف کرنا چاہا اور اس کی امداد کو بنو عذرا اس کے اخیائی بھائی آ گئے اور اطراف و جوانب سے قریش بنو کنانہ جمع ہو گئے۔ سب ہیڈنگ قریش کی تولید۔ اس وقت خزاعہ اور بنو بکر کو یہ معلوم ہوا کہ قصہ انہی تولید کعبہ اور انتظام امور حج سے مانع ہوگا جیسے کہ بنو سعد کو رمی حجارہ اور اجازت حج سے روک دیا گیا تھا۔ پس یہ خیال کر کے بنو خزاعہ اور بنو بکر قصہ سے آمادہ بجنگ ہو گئے۔ دونوں فریقوں میں کثرت سے کشت و خون ہوا۔ آخر الامر یہ امر ثالثی پر منحصر کیا گیا۔ یامر ابن عوف بن کعب بن عمرو بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد منات بن کنانہ فریقین کی رضامندی سے حکم مقرر ہوا۔ یامر ابن عوف نے قصہ کو کعبہ کا متولی قرار دیا، پس اسی وقت سے قصہ کعبہ کا متولی ہوا اور قریش کو اطراف و جوانب سے جمع کر کے ہر قبیلہ اور ہر شاخ کو اوسط سرزمین مخصوص میں ٹھہرایا جہاں پر کہ وہ عہد اسلام میں پائے گئے۔ سب ہیڈنگ دارالندوہ قصہ۔ قصہ بنو لوئی بن غالب سے ہے۔ قصہ وہ شخص ہے جس کی اطاعت اس کی تمام قوم نے کی اور وہی لوائے حرب کا مالک اور کعبہ کا متولی ہوا۔ قریش تمام کام اس کی رائے سے کرتے تھے، ہر چھوٹے بڑے کام میں اس سے مشورہ لیتے تھے۔ چنانچہ اسی غرض کے لیے کعبہ کے سامنے ایک مکان بنوایا اور اس کا نام دارالندوہ رکھا۔ اس کا دروازہ مسجد حرام کی طرف تھا۔ قریش اس میں جمع ہوتے اور یہیں بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے۔ سب ہیڈنگ بنو عبد مناف کی توقیر۔ پھر اس کے بعد قصہ نے اس خیال سے کہ حجاج خدا کے مہمان اور اس کے گھر کے زائرین ہیں، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اور اس مصارف کے لیے قریش پر سالانہ خراج مقرر کیا جسے وہ بخوشی خاطر ادا کرتے تھے۔ یہی امور ایسے تھے جن سے قریش کا اعزاز اور قبائل بنو عدنان سے بڑھ گیا اور قصہ مجاورت و سقایا و رفع و ندوہ و لوارب حرب کا متولی اور مالک ہو گیا۔ جب یہ ضعیف ہوا اور یہ اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے سے مجبور نظر آیا تو اس نے اپنے لڑکے عبدالدار کو تمام ان امور میں جنہیں وہ خود پورا کر رہا تھا اپنی جگہ مقرر کیا، اس وجہ سے کہ عبد مناف کی عزت و عظمت اس کی حیات ہی میں قریش کرنے لگے تھے۔ سب ہیڈنگ بنو عبد مناف اور بنو عبدالدار کی کشیدگی۔ قصہ کے بعد عبدالدار کعبہ کا متولی ہوا، اس کے بعد اس کا لڑکا اس کی جگہ مامور ہوا اور ایک زمانہ تک اس حالت پر رہا، یہاں تک کہ بنو عبد مناف نے بنو عبدالدار سے کعبہ کی تولید وغیرہ چھین لینے کا ارادہ کر لیا اور اسی بنا پر فریقین میں تنازع ہو گیا۔ اس وقت قبیلہ قریش کے یہ 12 قبیلے مکہ میں موجود تھے: بنو الحرس بن فہر، بنو محارس بن فہر، بنو عامر بن لوئی، بنو عدی بن کعب، بنو سہم بن عمرو بن حسیس بن کعب، بنو جمع بن عمرو بن حسیس، بنو تمیم بن مرہ، بنو مخزوم بن یکتا، بنو مرہ، بنو زہرہ بن کلاب، بنو اسد بن عبد العزا بن قصہ بن عبدالدار، بنو عبدالدار، بنو عبد مناف۔ پس بنو عبد مناف نے بنو عبدالدار سے حکومت مکہ چھیننے کے لیے اپنے ہوا خواہوں کو جمع کیا اور اس اہم کام کے انتظام کے لیے عبد شمس عبد مناف کا بڑا لڑکا منتخب کیا گیا اور بنو اسد بن عبد العزا اور بنو زہرہ بن کلاب اور بنو تیم اور بنو الحرس نے عبد شمس کی شرکت اختیار کی اور بنو عامر و بنو محارب نے فریقین سے کچھ تعلق نہ رکھا۔ باقی قریش کے قبیلے یعنی بنو سہم، بنو جمحہ، بنو عدی،
بنو مخزوم بنو عبدالدار کے ہمراہ ہوئے۔ سب ہیڈنگ: بنو عبد مناف اور بنو عبدالدار میں مصالحت۔ فریقین اپنے ہمراہیوں اور ساتھیوں کے ساتھ میدان میں نکلے، مرنے اور مارنے پر تیار ہو گئے، ایک دوسرے پر آوازیں کسنے لگے۔ بنو عبدالدار اور بنو اسد مقابلے پر آئے اور بنو جمع کی بنو زہرہ سے مڈ بھیڑ ہوئی، اور بنو مخزوم نے بنو تیم سے صف آرائی کی، اور بنو عدی بنو حریث کے مقابلے پر تلے۔ پھر فریقین کچھ سوچ سمجھ کر مصالحت پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ فریقین کچھ جھگڑنے کے بعد اس امر پر راضی ہو گئے کہ بنو عبد مناف، سقایا اور رفادہ کے متولی رہیں اور بنو عبدالدار مجاورت اور لواء حرب کے مالک ہوں۔ سب ہیڈنگ: ہاشم بن عبد مناف۔ چونکہ عبد شمس کا تجارت کی وجہ سے مکہ میں کم قیام رہتا تھا، اکثر اوقات شام کی طرف چلا جاتا تھا، اس وجہ سے عبد مناف کی سرداری اور سقاویہ و رفادہ کا اہتمام ہاشم ابن عبد مناف کے سپرد کیا گیا۔ ہاشم نے حاجیوں کو کھانا کھلانے اور ان کے وفود کی تعظیم و اکرام میں بہت بڑی سرگرمی ظاہر کی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے ہاشم ہی نے سرید ایجاد کیا تھا، اور اکثر یہ حجاج کو سرید ہی کھلایا کرتے تھے۔ ابن اسحاق تحریر کرتا ہے کہ ابتداً ہاشم ہی نے ایام سرما و گرما میں قیام و سفر کا طریقہ عرب کے لیے اختیار کیا تھا۔ میرے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں موقعوں پر عرب کا ہر گروہ 2 سفروں کا عادی تھا، اس وجہ سے کہ ان کی ضروریات اور اونٹوں کے چرانے کی حاجتیں انہی دونوں موسموں میں سفر پر مجبور کرتی تھیں۔ واقعہ امر یہ ہے کہ جس گروہ کی معاشرت اونٹوں اور دمبوں پر موقوف ہو، وہ خام خواہ فصل سرما میں ان کے گابن ہونے کی وجہ سے چٹیل میدانوں کی طرف نکل جاتے ہیں، اور موسم گرما میں ٹھنڈی ہواؤں اور غلے کی تلاش میں ٹیلوں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا کر مقیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب کی طبیعتوں کی تخلیق اسی طرح پر ہوئی ہے، یہی معنی اروبتا کے ہیں، اور یہ امر ان کے اشعار و خصائص میں داخل ہے۔ الغرض کچھ عرصہ بعد ہاشم کا مقام غزہ شام میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت اگرچہ عبد المطلب کی عمر کیا تھی اور وہ یثرب مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لیکن یہی اپنے باپ کے قائم مقام مقرر کیے گئے۔ سب ہیڈنگ: عبد المطلب کی مراجعت مکہ۔ عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ تھا۔ ان کی ماں سلمہ بنو عدی نجار سے تھیں۔ یہ اپنی ماں کے پاس مدینہ میں رہتے تھے۔ جس وقت ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ گئے اور وہاں سے اونٹ پر اپنے پیچھے سوار کر کے لائے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے گرد آلود تھے، چہرے سے یتیمی برس رہی تھی۔ اثناء راہ میں جو کوئی مطلب سے پوچھتا تھا، یہ صاف کہہ دیتا تھا، یہ میرا غلام ہے۔ اسی وجہ سے قریش نے بھی عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ جب تک عبد المطلب کی کمسنی رہی، اس وقت تک مطلب سقایا اور رفادہ کا اہتمام کرتے رہے۔ سب ہیڈنگ: عبد المطلب کی سرداری۔ جب ان کا سن شعور آ گیا اور مطلب کا مقام رومان یمن میں انتقال ہو گیا تو بنو ہاشم کی سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی، اور وہی حجاج کو مکہ میں ٹھہراتے اور نہایت عمدگی سے کھانا کھلاتے تھے۔ ملوک یمن حمیری سے ان کے مراسم و اتحاد تھے۔ جس وقت ابرہہ مکہ پر چڑھ آیا تھا، اس وقت یہ اوس کے پاس گئے تھے، جسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور پھر یہی ابن ذی یزن کو مبارکباد بھی دینے کے لیے گئے تھے، جبکہ اسے حبشہ کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ سب ہیڈنگ: چاہ زمزم کھودنے کا ارادہ۔ پھر جب عبد المطلب نے چاہ زمزم کھودنے کا قصد کیا تو قریش نے مخالفت کی، اور یہ مخالفت اس درجہ بڑھی کہ عبد المطلب نے یہ نظر کر لی، اگر میرے 10 لڑکے ہوں گے اور یہ اس وقت بھی مخالفت کریں گے تو ایک لڑکے کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کی غرض سے قربان کر ڈالوں گا۔ پس جب ان کے 10 لڑکے ہو گئے تو انہوں نے باخیال افا نظر ہبل بدھ کے پاس جا کر قرعہ ڈالا۔
سب ہیڈنگ عبداللہ بن عبد المطلب۔ اتفاق سے وہ قرہ عبداللہ پدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب خود بھی کسی قدر حیران ہوئے اور ان کی قوم نے بھی عبداللہ کے قربان کرنے سے روکا۔ مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم نے کہا کہ کاہنوں سے دریافت کرو کہ جو وہ کہیں اس پر عمل کرو۔ عبد المطلب نے مجبور ہو کر ایک کاہنہ عورت سے استفسار کیا۔ اس نے عبد المطلب کو یہ تدبیر بتلائی کہ 10 اونٹوں پر عبداللہ کے مقابلے پر قرعہ ڈالو، پس اگر اونٹوں پر قرعہ آ گیا تو بہتر، ورنہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں پر قرعہ آئے۔ جو تعداد قرعہ میں نکلے وہی عبداللہ کا فدیہ ہے، انہی کو ذبح کرنا۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ رفتہ رفتہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور عبد المطلب نے انہیں تقرب کی غرض سے ذبح کیا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیٹا ہوں 2 ذبیحوں کا، یعنی عبداللہ پدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام جد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے منتخب ہوئے، پھر ان کا فدیہ اونٹوں اور دمبے کے ذبح کرنے سے ادا کیا گیا۔ سب ہیڈنگ عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے لڑکے عبداللہ کا عقد بی بی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ سے حاملہ ہوئیں۔ اس اثنا میں عبد المطلب نے عبداللہ کو کسی طرف کھجور دن کے خریدنے کے لیے بھیج دیا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ طبری باروایت و عقدی تحریر کرتا ہے کہ عبداللہ ایک قبیلہ قریش کے ساتھ شام سے واپس ہو کر مدینہ آئے اور وہیں اتفاق سے بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ سب ہیڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ عبد المطلب کو اس واقعہ جانکا سے سخت رنج ہوا، لیکن یہ رنج بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے خوشی میں بدل گیا، جس کی تشریف آوری کا ایک عالم میں شور تھا، جس نے ایک زمانہ سے کفر کی ظلمت مٹا دی، جس کے نور کرامت ظہور نے بت پرستی و الحاد کو جزیرہ نمائے عرب سے دور کر کے نور توحید سے اسے معمور کیا، جس کی ذات بابرکت سے قبائل مضر اور تمام عرب کو عزت و عظمت حاصل ہوئی۔ وہی دعائے خلیل اور نوید مسیح یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب ہیڈنگ عبد المطلب کا انتقال۔ عبد المطلب کی عمر انتقال کے وقت 140 برس کی تھی۔ سہیلی کہتا ہے کہ چار زمزم کے کھودنے کے زمانہ میں عبد المطلب نے سونے کے 2 ہرن اور چند تلواریں چار زمزم سے نکلوائیں، جن کو ساسان بادشاہ فارس نے بطور ہدیہ کعبہ بھیجا تھا، اور انہیں حرس بن مزاز نے جس وقت بنو جرہم مکہ سے نکل کر جا رہے تھے چار زمزم میں ڈال دیا تھا۔ عبد المطلب نے ہرنوں کو تڑوا کر کعبہ کا غلاف اور تلواروں کو توڑ پھوڑ کر لوہے کا دروازہ بنوا دیا۔ پس عبد المطلب ہی نے سب سے پہلے کعبہ کا غلاف اور اس کا لوہے کا دروازہ بنوایا تھا۔ سب ہیڈنگ غلاف خانہ کعبہ۔ اور بعضے کہتے ہیں پہلے جس نے کعبہ کا غلاف بنوایا اور اس میں دروازہ لگایا وہ تبا حمیری ہے، یہاں تک کہ عبد المطلب نے یہ دروازے بنوائے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چار زمزم کے قریب ایک چھوٹا سا حوض بنوا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی پینے اور لینے میں آسانی ہوتی۔ قریش نے عذرائے حسد اسے خراب کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ روز بعد قدرتی طور پر وہ خود اس برے فعل سے باز رہے۔ ابن اسحاق تحریر کرتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ پر دیبا کا غلاف حجاج نے چڑھایا، اور زبیر بن بکار کا یہ بیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ پوشش کعبہ کی بنوائی تھی، اور مورخین کا ایک گروہ تحریر کرتا ہے جن میں دار قطنی بھی ہے کہ چونکہ عباس کمسنی میں گم ہو گئے تھے، اس وجہ سے منتیلہ بنت جناب مادر عباس بن عبد المطلب نے نظر کی تھی کہ اگر عباس مل جائیں گے تو کعبہ پر غلاف دیبا کا چڑھاؤ دوں گی۔ چنانچہ جب وہ مل گئے تو منتیلہ نے نظر پوری کی، واللہ علم۔ سب ہیڈنگ امارت کعبہ۔ قریش کے حالات یہی تھے۔ ان کی حکومت مکہ میں تھی
بنو ثقیف ان کے ہمسایہ طائف میں رہتے تھے۔ عزت و شرف کے لیے ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ یہ قبائل حوازن میں سب سے زیادہ اور قوی تھے، کیونکہ قصا بن منبع بن بکر بن حوازن کو ثقیف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان سے پہلے طائف میں عدوان کا زور و شور تھا، جس میں حکم عرب عامر بن انطرب بن عمرو بن عباد بن یشکر بن بکر بن عدوان تھا۔ اسی قبیلے کی آبادی اس درجہ بڑھ گئی کہ یہ لوگ تعداد میں 70,000 ہو گئے تھے۔ کچھ روز بعد آپس میں لڑ جھگڑ کر تباہ و ہلاک ہو گئے۔ معدودے چند جو باقی رہ گئے ان پر ثقیف مسلط ہو گئے اور ان کو طائف سے نکال کر خود اس کے مالک بن گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام کو اسی حالت پر پایا۔ علی العموم عرب جاہلیت کی تمام قومیں نہایت سادہ مزاج تھیں۔ ان کا طریقہ معاشرت بے حد سادہ اور بے تکلف تھا۔ ایک گروہ ان کا وہ تھا جو پانی اور چراگاہ کی جستجو میں پھرا کرتا تھا۔ خیموں میں رہنا، دشت با دشت کو بکو پھرنا ان کا کام تھا۔ ان کی معاشرت ایک چرواہے کی حیثیت سے کچھ بھی زیادہ نہ تھی۔ اور دوسرا گروہ ان کا جو ان کی بنسبت تمدن پسند تھا، وہ اپنے خیموں کو باقاعدہ ترتیب و انتظام سے دیہات اور دیہات سے قصبات سے شہر بنا لیتا تھا۔ ان کا وقت کاشتکاری اور تجارت میں صرف ہوتا تھا۔ ان کی زندگانی کسی قدر مہذب طریقہ سے بسر ہوتی تھی، لیکن ان دونوں گروہوں کا قومی اور رواجی چال چلن ایک سا تھا۔ کھانے پینے میں کفایت شاری، تھوڑی سی آمدنی پر قناعت اور معتدل نوم ہونا، علل صبح اٹھنا، فیاضی، مہمان نوازی، اعلیٰ درجہ کی صفت اور قومی خاصہ مقرر کیا جاتا تھا۔ جو شخص ان کاموں کے کرنے میں غفلت یا کوتاہی کرتا تھا اسے لوگ دل سے برا جانتے تھے اور مذموم سمجھتے تھے۔ ہمسائے کے حال پر مہربانی اور اس کی خبر گیری، مکان اور خاندانوں مال کی نگرانی، قیدیوں کو چھڑوانا، محتاجوں اور بے کسوں کی مدد کرنا، اوصاف حمیدہ و خصائل پسندیدہ میں شامل تھے۔ ہر عرب کو اپنی عزت اور وعدے کا خیال ایسا ہی ضروری سمجھا جاتا تھا جیسے کہ مذکورہ بالا اوصاف ضروری سمجھے جاتے تھے۔ بالوں کو مشک سے معطر کرنا، خوشبودار چمڑوں کے جوتے پہننے شان امارت میں شامل تھا۔ فصاحت و بلاغت، لطافت و ظرافت کے دائرہ کمال کی تکمیل کے لیے ضروری تھیں۔ شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا۔ گھوڑے کی سواری، بھیڑیے کا شکار کرنا بہادری، جوان مردی کا عمدہ ترین ثبوت تھا۔ ایک مٹھی ریت کی سونگھ لینے سے ریگستان کے طول و عرض کا اندازہ کر لیتے تھے۔ جہاں ان میں یہ خوبیاں تھیں، اسی کے ساتھ ان میں جہالت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہر شخص کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر اس کے اونٹ کو بے آب و دانہ باندھ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا تھا۔ میت کا سوگ 1 برس تک رکھتے تھے۔ عورتیں کسی جانور کا دودھ نہیں دیتی تھیں۔ مردہ جانوروں کا گوشت عمدہ اور لذیذ ترین غذا سے تھا۔ اونٹنی، بھیڑ، بکری 10 بچہ جننے کے بعد چھوڑ دی جاتی تھی، اور جب وہ مر جاتی تھی تو اس کا گوشت نہایت شوق سے صرف مرد کھایا کرتے تھے۔ الغرض اسی قسم کی کبھی رسمیں اور عادتیں ان نیم وحشی لیکن عالی دماغ اور آزاد منش قوم میں بہت سی رواج پذیر ہو گئی تھیں، جس کے دور کرنے اور نور توحید پھیلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خاص برگزیدہ رسول کر کے بھیجا۔